وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 16 آیتیں 45 سے 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المتقین فی جنات وعیون، یقیناً نیک لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ، بے خوف و خطر ان میں داخل ہو جاؤ۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ان کے سینوں یعنی دلوں میں جو تھوڑا بہت کینہ ہوگا اسے ہم نکال دیں گے، پھر وہ بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ، انہیں وہاں نہ کوئی تھکاوٹ پہنچے گی اور نہ ہی انہیں وہاں سے نکالا جائے گا۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، یقیناً میں بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ بھی سنا دیجئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا، اس نے کہا بے شک ہم تم سے ڈرتے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرک بغلام علیم، انہوں نے جواب دیا تم نہ ڈرو، بے شک ہم تجھے ایک علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون، اس نے کہا یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، کیا تم مجھے اولاد کی خوشخبری دیتے ہو جبکہ مجھ پر بڑھاپا آ چکا ہے؟ اب کس چیز کی مجھے خوشخبری دے رہے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، انہوں نے کہا ہم آپ کو برحق خوشخبری دے رہے ہیں، آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، انہوں نے کہا اور اپنے رب کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے بھیجے ہوئے فرشتوں، پھر تمہارا کیا مقصد ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، انہوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، سوائے آل لوط کے بے شک ہم ان سب کو نجات دینے والے ہیں۔ الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، سوائے اس کی بیوی کے کیونکہ ہم نے اس کے لیے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل رہے گی۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 14ویں پارے کا چوتھا رکوع ہے، جس کے اندر سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی 16 آیتیں ہیں 45 سے 60 تک۔ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، جنتی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 47 پر غور کیجئے، جنت کیسی ہوگی؟ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، کہ لوگوں کے دلوں میں کینہ، کپٹ، حسد، جلن جتنی بھی چیزیں ہوں گی قیامت میں اللہ تعالیٰ سب نکال کے باہر کر دیں گے، اور وہ لوگ بھائی بھائی ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے اندر جو بھی کچھ رہا سب کچھ ختم، وہاں کچھ بھی نہیں رہے گا، یعنی دل کے اندر جو بھی تکلیف تھی ختم ہو جائے گی، وہاں سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے رہیں گے، وہاں تکلیف بھی نہیں آئے گی، جنت کے اندر تھکان بھی نہیں آئے گی۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور نہ تو وہاں کسی کو تکلیف چھوئے گی نہ تھکان چھونے والی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہاں سے نکالے جائیں گے، یعنی ڈر میں یہ نہیں رہے گا جی ہم کو نکال دیا جائے گا اب جنت میں نہیں رہیں گے، نہ کسی کو نکالا جائے گا، نہ تھکان آئے گی۔ یہ تو تھکان دنیا کے اندر ہے، نکالا یہاں سے جاتا ہے، وہاں سے کسی کو نکالا نہیں جائے گا۔ آیت نمبر 49 و 50 پر غور کیجیے، اللہ بخشنے والا ہے تو اللہ پکڑنے والا بھی ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ بس یہ سمجھتے ہیں اللہ بخشنے والا، گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ نبّئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں سے آپ کہہ دیجئے میں بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہوں، لیکن میری پکڑ بھی بہت سخت ہے، بہت دردناک ہے۔ پتہ ہی چلا اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، تو صرف اسی امید پر نہ رہیں، اللہ پکڑنے والا بھی ہے، دردناک عذاب دینے والا بھی ہے۔ تو جب خوف، امید، ڈر اور امید کے بیچ میں رہیں گے تبھی زندگی صحیح رہے گی، تبھی آدمی نیک عمل کرے گا۔ اور اگر ایک ہی چیز آ جائے تو آدمی نیک عمل نہیں کرتا کہ نہیں اللہ بخشنے والا ہے، بس جی نہیں میرے بھائیو، شیطانی دھوکہ ہے۔ یا صرف آدمی ڈرتا ہی ڈرتا رہے تو نہیں، وہ بھی نا امید ہو جائے گا، تو یہ بھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کیا ہے؟ خوف، رجا، بیچ کا راستہ اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا بھی ہے، اللہ سے امید بھی رکھنی ہے، دونوں چیز ہونی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر ہے، فرشتے جو ان کے پاس آئے تھے، آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 60 کے درمیان 10 آیتوں میں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا ذکر سورہ ہود کے اندر بھی ہے، پھر اسی طرح سورہ زاریات کے اندر بھی ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ ابراہیم،
انہیں آپ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا ذکر کر دیجئے۔ مہمان ان کے پاس آئے تو وہ کیا ہوا، وہ بچھڑا لے کر آ گئے، بھنا ہوا بچھڑا لے کر آ گئے، اچھی مہمان نوازی کی، لیکن فرشتے کھا نہیں رہے۔ اور فرشتوں سے کہا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، قال انا منکم وجلون، ہمیں تو تم لوگوں سے ڈر لگتا ہے۔ فرشتوں نے اپنی حالت بتا دی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ پہچان جاتے ارے یہ لوگ تو فرشتے ہیں تو کھانے کی ضرورت نہیں، تو کاہے کو بھنا ہوا بچڑا لاتے، کم سے کم بچڑا تو بچ جاتا، لیکن ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ بھائی مہمان آئے ہوئے اس لیے ان کو کھلانا۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ بتلا دے۔ پھر آگے یہ کہا گیا نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد کہا گیا نا امید کون لوگ ہوتے ہیں، وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب آگے یہ ہے، فرشتوں کی گفتگو سے اندازہ لگا لیا، بچے کی بشارت دے دی کہ اسحاق پیدا ہوں گے، اس کے بعد یعقوب، بیٹے اور پوتے دونوں کی بشارت دی۔ پھر اور جگہ پہ آپ دیکھیے گا سورہ ہود وغیرہ میں کہ ان کی بیوی جو ہے اپنے چہرے پر مارنے لگی، ہنسنے لگی، کیسے ہوگا، میں بھی بوڑھی ہوں، بانجھ ہوں۔ تو اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی جملہ غلط ہے، اللہ کے یہاں نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے، بلکہ ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آ جائے تو کیا بانجھ پن رہے، کیا بڑھاپا، کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتے ہیں۔ پھر آگے فرشتوں سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو ارادہ سمجھ گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو برباد کرنا ہے۔ اب اس کا تذکرہ آئندہ کے درس میں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو مہمان کی مہمان نوازی کرنے کی توفیق دے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔